لیکن اب سلام کیسے کرنا ہے آپ کو، نبی نے کیا سکھایا ہے اپنے صحابہ کو اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، آپ کو سلام کہنا، یہ نبی کا ہم پر حق ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے بتایا کہ صلاۃ وہی ہے جس کو درود کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی ہمیں بتایا ہے۔ ہمیں اسی درود کو پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ درود ہے جو نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تشہد میں ہم ان کلمات کو دہراتے ہیں کہ اگر یہ درود ہم نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہ مکمل ہو۔ اتنی اہمیت رکھتی ہے یہ بات، اور اتنا اہم ہے درود کا پڑھنا۔ اس کے علاوہ جو چھوٹا درود صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور محدثین ان سے لے کر آج تک ہم تک آیا ہے کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو محدثین بھی لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا درود ہے۔ اور یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم پڑھتے ہیں اپنی نماز میں، جس کے بغیر ہماری نماز نامکمل ہے، جس کی بہت فضیلت ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ ایشو چھیڑا تھا کہ سلام ہمیں کیسے کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سلام کیسے کہتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ سفر پہ جاتے مدینے سے نکل کے کہیں اور واپس آتے جب لوٹ کر اور مسجد نبوی میں پہنچتے تو سب سے پہلے وہاں نماز پڑھ لیتے۔ اگر فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز ادا کر لی، اور اگر نہیں ہے فرض کا وقت تو تحیۃ المسجد پڑھ لی، اور اس کے بعد جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کرتے تھے، اور وہاں پہنچ کے سب سے پہلے کہتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر تھوڑا آگے بڑھتے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے تھے السلام علیک یا ابا بکر، اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہتے السلام علیک یا ابی، کی سلامتی ہو آپ پر اے میرے ابو، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کے بیٹے ہیں ابن عمر عبداللہ۔ تو اس طرح سے وہ سلام بھیجتے تھے کہ سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلامتی ہو آپ پر اے ابو بکر، اور سلامتی ہو آپ پر اے عمر، یعنی اے میرے ابو۔ اس پر کسی نے نکیر نہیں کیا صحابہ میں سے۔ تو یہ چیز ایک ثابت شدہ چیز ہے، یعنی آج بھی اگر ہم امتیوں میں سے کوئی انسان حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، یا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی غرض سے وہاں کا سفر کرتا ہے مدینہ منورہ کا، اور وہاں پہنچ کر اس کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، تو وہاں پر وہ جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے گا اور کہے گا السلام علیک یا رسول اللہ۔ بلکہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، وہاں ابو بکر کو بھی کہے گا السلام علیک یا ابا بکر، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہنا ہوگا السلام علیک یا عمر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے اور وہاں پہنچ کر پھر اپنے قبر کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو دعا کر لیں، آپ چاہیں درود پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے، اس لیے کہ دعا کبھی بھی کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا، اے اللہ کل قیامت کے دن جنت میں ہمیں اپنے نبی کا دیدار نصیب فرما، ہمیں ان کی صحبت اور ان کی ہم نشینی، ان کا پڑوس ہمیں عطا فرما۔ اس طرح کی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، نبی پہ درود بھیجا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔